کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان عالی شان ہے، من صلی علی النبی واحدتاً، جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، صلی اللہ علیہ وملائکتہ 70 صلاۃً، فرمایا کہ اس پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ رحمت بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا پیاری سعادت ہے۔ ایک مرتبہ اگر کوئی درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتا ہے، اللہ پاک اور اللہ کی فرشتے 70 مرتبہ اس بندے پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں، رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اللہ کی رحمت پانے کے لیے نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر ہم سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ظاہری حیات ہے، کہیں تو حضر کی کیفیت میں رہے اور کہیں سفر کی کیفیت میں رہے۔ یہ دونوں ہی کیفیتیں، چاہے سفر کی کیفیت ہو چاہے حضر کی کیفیت ہو، یہ آنے والوں کے لیے، امت کے لیے بہترین مشعل راہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کئی اسفار فرمائے، مختلف نوعیتوں کے اسفار رہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام کی طرف اگر سفر فرماتے ہیں، اس کی نوعیت کچھ اور ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر مدینہ پاک کی طرف سفر فرماتے ہیں، اس کی نوعیت کچھ اور ہے۔ اور اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کی بات کی جائے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر، اس کی نوعیت کچھ اور ہے۔ اور پھر مسجد اقصیٰ سے ساتوں آسمانوں کی طرف کا سفر دیکھا جائے، یا ساتوں آسمانوں سے پھر آگے کی سفر کی بات کی جائے، یعنی سفر معراج کی بات کی جائے، اس کی نوعیت کچھ اور ہے۔ پھر وہاں سے پلٹ کر واپس آنا، اس کی نوعیت کچھ اور ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام کے مختلف اسفار ہیں۔ آج کی انشاءاللہ ہمارا جو ٹاپک ہے، انشاءاللہ نبی پاک علیہ السلام کے اسفار، یہ رہے گا ٹاپک۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ سے گزارش کریں گے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، پروگرام مکمل دیکھنے کی نیت کیجیے۔ انشاءاللہ بہت کچھ آج سیکھنے کو ملے گا، پتہ چلے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف اسفار کون سے تھے۔ اسفار کیا ہے؟ سفر کی جمع ہے، یعنی جہاں جہاں نبی پاک علیہ السلام نے سفر فرمائے، مختلف سفر فرمائے ہیں، سبحان اللہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر کی بات کی جائے گی، مختلف سفروں کی بات کی جائے گی۔ تو آپ ساتھ جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو آپ کو ملے گا۔ ہم قرآن پاک کی تلاوت کی طرف بھی پڑھیں گے، نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنیں گے، اور پھر انشاءاللہ مبلغین سے ٹاپک پر ہم گفتگو بھی کریں گے۔ میں مبلغین کو دعوت دوں گا، ماشاءاللہ مبلغین تشریف لا چکے ہیں۔ عمر بھائی کی زیارت بھی ہو رہی ہے، قربان بھائی کی بھی زیارت ہو رہی ہے، مرحبا، تشریف لے آئیے۔ ماشاءاللہ قاسم بھائی کی بھی زیارت ہو رہی ہے، جی ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مرحبا مرحبا۔ کیسے ہیں قربان بھائی؟ کیا شان ہے آپ کی، مرحبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ماشاءاللہ۔ کیسے ہیں عمر بھائی؟ ٹھیک ہے، خیریت سے؟ شاہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ مرحبا، اللہ سلامت رکھے، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ چلیے جی، ہم بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف، اور سیگمنٹ ہے ہمارا پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں کے ذریعے آزمایا تو اس نے انہیں پورا کر دیا۔ اللہ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے عرض کی اور میری اولاد میں سے بھی، فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ یہاں اس آیت مبارکہ میں چند باتیں ہیں۔ نمبر 1، سبحان اللہ، یہودی، عیسائی اور مشرکین عرب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فضل اور شرف کے معترف تھے، یعنی یہ مانتے تھے آپ کا فضل، آپ کا شرف، اس کے معترف اور آپ کی نسل سے ہونے پر یہ فخر کرتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے وہ حالات بیان فرمائے جن سے ان سب پر اسلام قبول کرنا لازم ہو جاتا ہے، کیونکہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر واجب کی وہ اسلام کی خصوصیات میں سے ہیں۔ یہاں اس آیت سے متعلق چند باتیں بھی ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، ابتلا کا لفظ استعمال ہوا۔ ابتلا یعنی آزمائش سے آدمی کو کھرے کھوٹے ہونے کا اظہار کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کچھ شرعی احکام لازم کیے اور مزید راہ خدا میں آپ علیہ السلام کی ہجرت، بیوی بچوں کا بیابان میں تنہا چھوڑنا اور فرزند کی قربانی وغیرہ بھی اسی آزمائش میں شامل ہے۔ نمبر 3، آپ علیہ السلام تمام امتحانوں میں پورا اترے اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو لوگوں کا دینی پیشوا بنا دیا۔ نمبر 4، یہاں امامت سے مراد نبوت نہیں، کیونکہ نبوت تو پہلے ہی مل چکی تھی، بلکہ اس سے مراد دینی پیشوائی ہے۔ نمبر 5، مقام امامت عطا ہونے پر آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی نسل کے لیے بھی اس مقام کی عرض کی۔ اس پر فرمایا گیا کہ آپ کی نسل میں سے جو ظالم ہوں گے وہ امامت کے منصب کو نہیں پا سکیں گے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور امان بنایا، اور اے مسلمانوں تم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ، اور ہم نے ابراہیم و اسماعیل کو تاکید فرمائی کہ میرا گھر طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے خوب پاک اور صاف رکھو۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ یہاں اس آیت سے متعلق چند باتیں ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، بیت اللہ، بیت سے کعبہ شریف مراد ہے اور اس میں تمام حرم شریف داخل ہے۔ مثابتاً سے مراد بار بار لوٹنے کی جگہ۔ یہاں مسلمان بار بار لوٹ کر حج اور عمرہ و زیارات کے لیے جاتے ہیں، اور جو نہ جا سکے وہ اس کی تمنا
ضرور رکھتے ہیں۔ نمبر 3، امن بنانے سے مراد یہ ہے کہ حرم کعبہ میں قتل و غارت حرام ہے، بلکہ وہاں شکار تک کو امن حاصل ہے۔ نمبر 4، حضرت مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی تعمیر فرمائی۔ اس میں آپ کے قدم مبارک کے نشان تھے اور اسے نماز کا مقام بنانا مستحب ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس نماز سے طواف کے بعد پڑھی جانے والی 2 واجب رکعتیں مراد ہیں۔ درس نمبر 1، خانہ کعبہ اور مسجد حرام شریف کو حاجیوں، عمرہ کرنے والوں، طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور نمازیوں کے لیے پاک صاف رکھا جائے۔ یہی حکم دیگر مسجدوں کو پاک صاف رکھنے کا بھی ہے، وہاں گندگی اور بدبودار چیز نہ لائی جائے کہ یہ سنت انبیاء ہے۔ نمبر 2، مقام ابراہیم ایک پتھر ہے اور جب پتھر نبی علیہ السلام کی نسبت سے عظمت والا ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام، اہل بیت اور ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کو آپ کو جو عظمت اور جو شان ملی اس کے کیا ہی کہنے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے عرض کی، اے میرے رب، اس شہر کو امن والا بنا دے اور اس میں رہنے والے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں انہیں مختلف پھلوں کا رزق عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا، اور جو کافر ہو تو میں اسے بھی تھوڑی سی مدت کے لیے نفع اٹھانے دوں گا، پھر اسے دوزخ کے عذاب کی طرف مجبور کر دوں گا اور وہ پلٹنے کی بہت بری جگہ ہے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کے بعد ایک دعا مانگی، اے میرے رب، اس شہر کو امن والا بنا دے اور اس میں رہنے والے اہل ایمان کو مختلف پھلوں کا رزق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور دعا کو قبول فرمایا۔ ارشاد فرمایا، رزق سب کو دیا جائے گا، خواہ وہ مومن ہو یا کافر، البتہ جو کافر ہوگا اسے صرف دنیاوی زندگی میں رزق ملے گا، پھر قیامت کے دن اسے عذاب جہنم کی طرف مجبور کر دیا جائے گا، اور جہنم بری جگہ ہے پلٹنے کے لیے۔ اہم بات نمبر 1، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اہل حرم کے لیے رزق کی فراوانی کی دعا مانگی تھی۔ اس دعا کی قبولیت ہر شخص اپنی آنکھ سے دیکھ سکتا ہے کہ دنیا بھر کے پھل اور کھانے یہاں بکثرت ملتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے۔
قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسفار۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مختلف شہروں، مختلف ملکوں کا سفر فرمایا ہے، انشاءاللہ آج اس ٹاپک پر ہم گفتگو کریں گے۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر، نبی پاک علیہ السلام کے سفر سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے، سفر کب کب کرنا ضروری ہوتا ہے، سفر کی اہمیت کیا ہوتی ہے، انشاءاللہ ہم بہت کچھ آج کے پروگرام میں سیکھیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین سے گزارش ہے ایک مرتبہ پھر کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھتے ہیں، عمر بھائی سے کلام سنتے ہیں۔ جی عمر بھائی، آج کون سا کلام سنا رہے ہیں عمر بھائی؟ انشاءاللہ صوفی جمیل الرحمن قادری رضوی خلیفہ اعلی حضرت، کیا بات ہے، ان کا انشاءاللہ بہت ہی پیارا کلام پڑھنے کی نیت ہے انشاءاللہ۔ ان کا ایک ہی کلام ہے؟ ان کے بہت سارے کلام، پورا دیوان ہے قبالہ بخشش کے نام سے، تو اس کے اندر سے ایک کلام ہے، خدا کے پیارے نبی ہمارے، واہ واہ، رؤوف بھی ہیں رحیم بھی ہیں، سبحان اللہ، یہ کلام انشاءاللہ پڑھیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ خدا کے پیارے نبی ہمارے، خدا کے پیارے نبی ہمارے، رؤوف بھی ہیں رحیم بھی ہیں، خدا کے پیارے نبی ہمارے، خدا کے پیارے نبی ہمارے، رؤوف بھی ہیں رحیم بھی ہیں، شفیع بھی ہے رسول بھی ہیں، شفیع بھی ہیں رسول بھی ہیں، مطاع بھی ہیں حسیم بھی ہیں، خدا کے پیارے نبی ہمارے، رؤوف بھی ہیں رحیم بھی ہیں، خدا کے پیارے نبی ہمارے، خدا کے پیارے نبی ہمارے، رؤوف بھی ہیں رحیم بھی ہیں، خدا کے پیارے نبی ہمارے، رؤوف بھی ہیں رحیم بھی ہیں، رؤوف بھی ہیں رحیم بھی ہیں، شفیع بھی ہیں رسول بھی ہیں، شفیع بھی ہیں رسول بھی ہیں، مطاع بھی ہیں حسیم بھی ہیں، یہ لادوا ہے مرض ہمارا، یہ لادوا ہے مرض ہمارا،
طبیب کیوں کریں گے چارہ، طبیب کیوں کریں گے چارہ، علاج میرا کریں گے آقا، علاج میرا کریں گے آقا، علاج میرا کریں گے آقا۔ طبیب دل ہے حکیم ہی ہے، علاج میرا کریں گے آقا۔ طبیب دل ہے حکیم بھی ہے، اور نہیں ہے کچھ عرض کی ضرورت کہ ان پہ روشن ہے سب کی حالت، نہیں ہے کچھ عرض کی ضرورت کہ ان پہ روشن ہے سب کی حالت، کہ ان پہ روشن ہے سب کی حالت۔ رسول اکرم سمیع بھی ہیں، رسول اکرم سمیع بھی ہیں، بصیر بھی ہیں، علیم بھی ہیں، رسول اکرم سمیع بھی ہیں، بصیر بھی ہیں، علیم بھی ہیں، اور انہی کے در کے ہم بھکاری، انہی کی یہ نعمتیں ہیں ساری، انہی کے در کے ہیں ہم بھکاری، انہی کے در کے ہیں ہم بھکاری، انہی کی یہ نعمتیں ہیں ساری، انہی کی یہ نعمتیں ہیں ساری، انہی کے ہیں سلسبیل و کوثر، انہی کے ہیں سلسبیل و کوثر، انہی کے قصر نعیم ہیں، انہی کے ہیں سلسبیل و کوثر، انہی کے ہیں سلسبیل و کوثر، انہی کے قصر نعیم بھی ہیں، وہ عرش کے تاجدار مولا، صفت ہے یاسی ثنا ہے طٰہٰ، وہ عرش کے تاجدار مولا، وہ عرش کے تاجدار مولا، صفت ہے یاسی ثنا ہے طٰہٰ، صفت ہے یاسی ثنا ہے طٰہٰ، غنی معطی ہے نام ان کا، غنی معطی ہے نام ان کا، عرب کے در یتیم بھی ہیں، غنی معطی ہے نام ان کا، غنی معطی ہے نام ان کا، عرب کے در
یتیم بھی ہیں۔ میرے آقا کی حدیث ہے نا، حضور فرماتے ہیں رب مجھے عطا کرتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں۔ رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں۔ اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو اختیار دیا وہ کیا ہے تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم در یتیم ہے نا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضور فرماتے ہیں چاہوں احد پہاڑ کو اشارہ کروں یہ سونے کا ہو کر ساتھ چلے، سونے کا ہو جائے۔ کیا پیاری بات ہے۔ معطی ہے نام ان کا، غنی و معطی ہے نام ان کا، عرب کے در یتیم بھی ہیں، غنی و معطی ہے نام ان کا، عرب کے در عالم صلی اللہ علیہ وسلم غنی کیسے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جس نے آ کے جو مانگا ہے نا حضور نے وہ دیا ہے اسے، نہ تو کی نہیں ہے۔ اگر کسی نے آ کے جنت کا سوال کیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت عطا کر دی۔ ایک شخص نے کلمہ پڑھا، سبحان اللہ، نبی پاک علیہ السلام سے اپنی مفلسی کا ذکر کیا تو حضور نے فرمایا یہ جو وادی ہے نا، اس وادی میں جتنی بکریاں ساری لے جاؤ۔ وہ دو پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہو تو اسے اس حصے کو وادی کہا جاتا ہے، کثیر بکریاں وہ لے کر اس نے کہا آپ میرے ساتھ مزاح کر رہے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں میں تیرے ساتھ مزاح نہیں کر رہا، واقعہ تن میں نے تجھے دی ہیں۔ وہ بکریوں کو ہانکتا ہوا لے کر گیا اور اپنے قبیلے والوں میں جا کر شور مچاتا ہے، کہتا ہے جاؤ جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھو، وہ اتنا دیتے ہیں بندہ غریب رہتا ہی نہیں ہے۔ اللہ غنی و معطی ہے نام ان کا، غنی و معطی ہے نام ان کا، عرب کے در یتیم بھی ہے۔ یہ دربار محمد ہے، یہاں ملتا ہے بن مانگے، ارے نادا یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے۔ یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، ارے یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، کیونکہ غنی و معطی ہے نام ان کا، غنی و معطی ہے نام ان کا، غنی و معطی ہے نام ان کا، عرب کے در یتیم بھی ہیں۔ ہر ایک گل میں ہے رنگ ان کا، زبان بلبل پہ ان کا نغمہ، ہر ایک گل میں ہے رنگ ان کا، ہر ایک گل میں ہے رنگ ان کا، زبان بلبل پہ ان کا نغمہ، زبان بلبل پہ ان کا نغمہ ہے، سب کی آنکھوں میں نور ان کا ہے، سب کی آنکھوں میں نور ان کا ہے، سب کی آنکھوں میں نور ان کا، اور وہ سب کے دل میں مقیم بھی ہے سب کی آنکھوں میں نور ان کا، وہ سب کے دل میں مقیم بھی ہیں، اور عطا کیے ہیں لقب خدا نے ہمارے آقا کو، کیسے پیارے
کیسے پیارے ہمارے آقا کیسے پیارے امین بھی ہیں مکین بھی ہیں عزیز بھی ہیں عظیم بھی ہیں امین بھی ہیں مکین بھی ہیں عزیز بھی ہیں عظیم بھی ہیں۔ یا ایہا النبی، دیگر انبیاء کرام کا ذکر تو اللہ نے نام لے کر ذکر فرمایا نا، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا نام لیا، حضرات انبیاء کا بڑی شان ہے یہ کہ اللہ پاک نے انبیاء کا نام لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے نام سے خطاب کیا، اسماعیل علیہ السلام کو ان کے نام سے خطاب ہے، موسیٰ علیہ السلام کو ان کے نام سے خطاب ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے نام سے خطاب ہے، یوسف علیہ السلام کو ان کے نام سے خطاب، یعقوب علیہ السلام ان کے نام سے خطاب، ادریس علیہ السلام ان کے نام سے خطاب، شیس علیہ السلام ان کے نام سے خطاب ہے، ذوالکفل علیہ السلام ان کے نام سے خطاب ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے نام سے نہیں بلایا، بلکہ جب بھی لیا یا ایہا النبی، یا ایہا الرسول، یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر، یہ القابات کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا۔ اللہ فرماتا نا یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کیا شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ عطا کیے ہیں لقب خدا نے، عطا کیے ہیں لقب خدا نے، ہمارے آقا کو کیسے پیارے ہمارے آقا کو کیسے پیارے امین بھی ہیں مکین بھی ہیں امین بھی ہیں مکین بھی ہیں عزیز بھی ہیں عظیم بھی ہیں امین بھی ہیں مکین بھی ہیں عزیز بھی ہیں عظیم بھی ہیں۔ انہی کے سر پر ہے تاج عزت، انہی کے باعث ہے ساری خلقت، انہی کے سر پہ ہے تاج عزت، انہی کے باعث ہے ساری خلقت، انہی کے باعث ہے ساری خلقت، نہ کیوں ہو مالک وہ عرش حق کے، نہ کیوں ہو مالک وہ عرش حق کے، حبیب بھی ہیں کلیم بھی ہیں، نہ کیوں ہو مالک وہ عرش حق کے، حبیب بھی ہیں کلیم بھی ہیں۔ اور جمیل رضوی قادری کو غم عذاب علیم کیوں ہو، جمیل رضوی قادری کو غم عذاب علیم کیوں غم عذاب علیم کیوں ہو، مدینے والے اس کے سر پر، مدینے والے مدینے والے مدینے والے اس کے سر پر، اور مدد پہ غوث عظیم بھی ہیں مدینے والے، اس کے
سر پر مدینے والے ہیں اس کے سر پر، اور مدد پہ غوث عظیم بھی ہیں خدا کے پیارے نبی ہمارے، رؤوف بھی ہیں رحیم بھی ہیں شفیع بھی ہیں رسول بھی ہیں مطاع بھی ہیں قسیم بھی ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کیا شان ہے، اللہ پاک نے کتنی بلند شانیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں۔ وہ شانیں، وہ عظمتیں، وہ رفعتیں، یہ لکھنے والوں نے بہت کوشش کی، لکھیں 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 لکھیں، آخر میں بس یہی کہا، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ اتنی شانیں اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائیں، اتنی نعت، اتنے اشعار کسی اور کی شان میں نہیں لکھے گئے جتنے میرے آقا کی شان میں لکھے گئے۔ میرے آقا تو میرے آقا سے نسبت رکھنے والی چیزوں کے اتنے قصیدے لکھے گئے جتنے کسی اور کے قصیدے نہیں لکھے گئے۔ آپ دیکھیں دنیا بھر میں کتنے شہر ہیں، لیکن جتنے شہر مدینہ پر، مدینہ پاک پر جو قصیدے لکھے گئے ہیں، نعتیں لکھی گئی ہیں، کلام لکھے گئے ہیں، اللہ اکبر، کسی اور شہر پر اتنے کلام، اتنے اشعار نہیں لکھے گئے۔ کیوں اس شہر کہ اتنے کلام لکھے گئے؟ وجہ کیا ہے؟ صرف نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور سے نسبت ہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگر ایک سفر کو لے لیں، سفر معراج کو لے لیں، تو علماء نے اس پر کتنے اشعار لکھے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزات میں سے عظیم معجزہ ہے سفر، اور وہ سفر معراج ہے۔ سبحان اللہ، اس پر بھی اشعار لکھے گئے، کلام لکھے گئے، اور اشعار کی صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے سفر کو بیان کیا گیا۔ قربان جاؤں سیدی اعلیٰ حضرت پر آپ جو معراج کا ذکر کرتے ہیں، حضور کے سفر کا ذکر کرتے ہیں، یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بڑی رفعتیں، بڑی شانیں عطا کی ہیں۔ انہی اسفار میں، انہی سفروں میں، جہاں ایک سفر کا ہم نے ذکر کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں ظاہری حیات سے متصف ہیں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف شہروں کا، مختلف ملکوں کا سفر فرماتے ہیں۔ ان سفروں سے مدنی چینل کے ناظرین یقیناً ہمیں بھی بہت درس ملتا ہے۔ انشاءاللہ آج ہم اس درس پر بات کریں گے۔ سفر کہاں کہاں کا ہوا ہے، چند ایک جگہوں کے ہم نام لیں گے، جہاں تک ہو سکا ہم اس موضوع کو لے کر چلتے رہیں گے۔ ساتھ ہر سفر مختلف نوعیت کا ہے، لہٰذا اس سے سیکھنے کا سبق بھی مختلف ہے۔ تو انشاءاللہ ہم مختلف اسفار پر، مختلف سفروں پر انشاءاللہ جو سیکھیں گے، آج نیت بھی کر لیں مدنی چینل کے ناظرین کہ انشاءاللہ یہ پکی نیت ہو کہ ہم یہ پروگرام دیکھنے کے بعد جب یہاں سے فری ہوں گے، اٹھیں گے، اپنی زندگی میں ایک چینج لے کر آئیں گے۔ یہ پروگرامز کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ایک چینج لے کر آئیں، ایک مثبت چینج لے کر آئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ہم باتیں سنتے ہیں، حضور کا کردار، حضور کی سیرت، حضور کے اعمال کے بارے میں جب سنتے ہیں، تو ایک امتی کا حق بنتا ہے نا، اتنا تو حق بنتا ہے نا کہ امتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری سیرت کو اپنا لے، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے۔ تو یہ ایک یوں کہیں کہ پیغام ہے ہمارے لیے کہ ہم ان اداؤں کو، پیارے آقا کی پیاری پیاری اداؤں کو لیں، عمل کریں۔ آپ دیکھیں کہ جن افراد نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو لیا ہے، ان پر عمل کیا ہے، پھر زمانہ انہیں آج تک یاد کرتا ہے، آج بھی ان کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں، آج بھی انہیں جب ذکر کیا جاتا ہے ان کا تو خیر کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، آج بھی ان کا ذکر جب کیا جاتا ہے تو بھلائی کے ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کو اپنے سینے میں رکھا، سینے میں محفوظ کیا،
اس عشق کو بانٹا اور حضور کی سنتوں پر عمل کیا، حضور کے طریقوں پر عمل کیا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر چلے، اللہ تعالیٰ نے پھر ایسا بنا دیا کہ ان کی بارگاہ میں آنے والا، ان کے پاس آنے والا بھی کوئی خالی نہیں لوٹتا تھا۔ آپ دیکھیں نا حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کو، کہ آپ کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں کو اپناتے ہیں۔ آج صدیاں گزر جانے کے بعد میں اور آپ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ کرتے ہیں، ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں، ان کی 11ویں مناتے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھیں، بزرگان دین کی زندگیوں کو پڑھتے چلے جائیں، آپ کے سامنے آئے گا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کو لیا ہے۔ آج ہم نے ان اداؤں کو لینا۔ میں چاہوں گا قربان بھائی کی طرف بڑھیں اور قربان بھائی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسفار کی کوئی تفصیل سن لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ مبلغین سے مزید بھی گفتگو کریں گے۔ جی قربان بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہم تمام مسلمانوں کے لیے بلکہ تمام انسانیت کے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہے، اور ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر ہم کامیاب ہوں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو فالو کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو فالو کریں، ان کے اعمال کو فالو کریں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لمحہ یوں سمجھیں کہ ریکارڈ ہوا ہے۔ جی، ایک لمحہ صحابہ کرام نے دیکھا ہے، غور کیا ہے، ایک دوسرے کو بتایا ہے، اس کو یاد رکھنے کی کوشش کی اور ہم تک پہنچا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے نا کہ آپ جو دیہات کے رہنے والے تھے ان کو دیکھتے نا، تو جنہوں نے حضور کی زیارت نہ کی ہوتی، جو شرف صحابیت پر فائز نہ ہوئے ہوتے، تو آپ ان کے پاس جاتے، کلمہ پڑھ چکے ہوتے، تابعی ہوتے، ان سے کہتے تھے کہ میں تمہیں حضور کا حلیہ بتاؤں، میں تمہیں حضور کی باتیں بتاؤں۔ تو آپ کا یوں کہیں کہ یہ پسندیدہ مشغلہ تھا کہ حضور کی باتیں چھیڑنا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، پسندیدہ مشغلہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی تو میں اس میں ایک بات کا اضافہ اور کر دوں۔ ہم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ ہے کہ آپ کو جو ذہانت اور حافظہ جو عطا ہوا، وہ جو آپ نے شکایت کی، تو وہ یہ بھی کیا، یہ جو شکایت تھی وہ بھی کس چیز کی تھی کہ میں وہ حضور کی باتیں، وہ حضور کے اعمال، ان چیزوں کو، ان خوبصورت باتوں کو یاد نہیں رکھ پا رہا ہوں۔ تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرم فرمایا اور چادر کے اندر لب بھر کے جو دیا، پھر آپ نے سینے سے لگایا، تو اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ما نسیت شیئا، میں کبھی جو ہے نا اس کے بعد کچھ بھولا ہی نہیں۔ تو یہ عشق کی اور محبت کی باتیں، تو صحابہ کرام کی وہ خوبصورتی تھی کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسفار ہم تک پہنچے۔ اسفار میں جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا تھا، آپ کا گفتگو کرنے کا معاملہ کیسا تھا، آپ کا لین دین کا معاملہ کیسا تھا، آپ کا خوبصورت جو طرز عمل ہے وہ کیسا تھا، وہ ہم تک پہنچا ہے۔ میں اس کے حوالے سے کچھ خاکہ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسفار کے حوالے سے، میرا خیال ہے ہم اسفار شاید مدنی چینل کے ناظرین میں سے کچھ ایسے ہوں گے اسفار نہ سمجھ پائیں، سفر ہم کیا سفر کر لیتے ہیں۔ تو اسفار ویسے سفر کی جمع ہے، اور سفر جسے کہتے ہیں کہ وہ سنگولر اس کو نام کہہ لیں کہ بآسانی جو ہم سمجھ لیں گے۔ تو سفر میں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا کیا معاملات ہیں وہ انشاءاللہ ہم آگے جا کے بات کرتے ہیں۔ لیکن ہجرت، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد، ایک تو اعلان نبوت سے پہلے کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہیں جو کہ تجارت کے حوالے سے سفر تھے، وہ اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ لیکن اعلان نبوت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سفر ہیں اس کو علماء کرام نے 3 کیٹیگری میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اعلان نبوت کے بعد ہجرت سے پہلے سفر، پھر سفر ہجرت، اور پھر تیسری کیٹیگری ہے ہجرت کے بعد کے سفر۔ تو اس طریقے سے اعلان نبوت کے بعد حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کو 3 کیٹیگری میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ اب ہجرت سے پہلے کے جو سفر ہیں اس کے متعلق آتے ہیں کہ وہ اس کی 2 کیٹیگری تھی، یعنی ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 طرح کے سفر تھے۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ دین کے لیے سفر فرمایا کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں تو تبلیغ دین کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطراف میں بھی جا کر، جیسے کہ طائف بہت مشہور جگہ اور اس کی واقعہ بہت مشہور ہے کہ طائف میں جاتے تھے جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین کی۔ اچھا، دوسرا جو ہے وہ جو دوسری کیٹیگری ہے وہ بیان کی گئی ہے، ایک تو سفر یہ تبلیغ دین کا ہے،
اور دوسرا جو خوبصورت سفر ہے سفر معراج ہے. ہائے ہائے ہائے. یعنی اللہ اکبر وہ خوبصورت سفر جس کی آپ نے بات بھی کی جی. کہ اشعار بھی لکھے گئے ہیں, کیا نثر میں کیا نظم میں. یعنی جب وہ معراج کا سماں ہوتا ہے اس وقت ایک دھوم مچی ہوئی ہوتی ہے عاشقوں کے دل میں. وہ سفر اتنا خوبصورت اور حسین سفر ہے جس میں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امت ہے ان کو تحفے بہت سارے ملے. جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری جگہوں کی زیارت کرائی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا منظر دیکھا, جہنم دیکھا, اور پھر سب سے خوبصورت یہ کہ اس سفر میں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا. اچھا, اس کے بعد اب جو دوسری کیٹیگری ہے وہ ہے سفر ہجرت کی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے لے کر جو مدینہ منورہ ہجرت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو اس کی جو سفر ہے اس کو دوسری کیٹیگری میں شمار کیا جاتا ہے. اس کی بھی بڑے حسین اور بہت خوبصورت واقعات ملتے ہیں جو کہ الحمدللہ عشاق بہت جھوم جھوم کے سنتے ہیں. اور خاص طور پر اس واقعے میں یہ جو پورا سفر ہے اس میں حضرت معبد کا جو واقعہ ہے وہ اس خیمے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے اس کا ایک حسین لطف ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو بڑا حسن ہے اس واقعے اس سفر کے اندر بھی. اچھا, اس کے بعد تیسری کیٹیگری بنتی ہے وہ ہے ہجرت کے بعد کا سفر. یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرما لی, مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے, تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس قسم کے سفر فرمائے. تو اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ سفر دو قسم کے تھے. وہ بھی دو طرح کے تھے. ایک تو تھا سفر جہاد اور دوسرا تھا سفر حج و عمرہ. صحیح. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سفر جہاد فرمایا, ایک تحقیق کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 27 جنگوں میں شرکت کی ہے. صحیح. اور وہ جنگ جس میں جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے کر جاتے ہیں, بنفس نفیس شرکت فرماتے ہیں, اس کو پھر غزوہ کہا جاتا ہے. بنفس نفیس یعنی بذات خود حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر خود موجود ہوتے ہیں, تو وہ اس کو غزوہ کہا جاتا ہے. ماشاء اللہ, جزاک اللہ خیرہ. ثاقب بھائی رہنمائی بھی فرما رہے ہیں, آسانیاں بھی فرما رہے ہیں ناظرین کے لیے, تو یہ بہت خوبصورت ہے. اچھا, میں اصل جو ہمارے ویورز ہیں میں ان کی نمائندگی کرتا ہوں نا. بالکل. اچھا, اب یہ جو سفر جہاد کی میں نے بات کی نا, اس میں بھی سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے. یعنی آج کل جیسے ہم اپنا سفر کر رہے ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہوتا ہے. جی. اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سفر جہاد کا معاملہ دیکھیں نا, تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابھی اگر ان چیزوں کو ہم فالو کریں اپنی لائف میں بھی, اپنے ٹریول جیسے معاملات ہیں, تو اس میں ہمیں اس سے بہت کچھ سبق مل سکتا ہے اور اپنی زندگی کو آسان اور سیکیور بنا سکتے ہیں. جی. اور اس کے بعد جو آخری سفر میں نے عرض کیا وہ ہے سفر حج. اور جیسے کہ ہجرت کے واقعات بیان کیے گئے ہیں حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں, تو ہجرت کا پہلا سال, دوسرا سال میں کیا ہوا, تیسرے سال میں کیا ہوا. تو ہجرت کے 10ویں سال میں جو سب سے نمایاں اور سب سے خوبصورت واقعہ جو بیان کیا گیا وہ یہ سفر حج ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال سفر حج کیا, اور جب اس کا اعلان ہوا کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حج کا سفر فرمانے جا رہے ہیں, اور یہ ہجرت کے بعد کا پہلا اور آخری ہی وہ جو حج تھا, تو اس میں چاروں طرف سے جو لوگ اور صحابہ کرام امڑ کر آئے اور جو قافلہ تھا تو اس کا اپنا سما تھا. تو یہ میں نے کچھ خاکہ عرض کیا کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سفر ہیں ان کی کس طریقے سے کیٹیگری بنتی ہے. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. آپ نے یوں کہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مبارک سفر ہیں ان کا ایک خلاصہ بیان کر دیا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کب کب سفر فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف, میں نے شروع میں جیسے انٹرو میں بھی کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف اوقات میں مختلف سفر فرمائے, نوعیت مختلف رہی ہے. میں چاہوں گا ابراہیم بھائی, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پہلا سفر ہے وہ سفر کس طرف تھا اور کیوں وہ سفر کیا گیا, اور اس میں ہمارے سیکھنے کے لیے کیا ہے؟ اللہ اکبر, سبحان اللہ. قبلہ شاہ صاحب, نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی مبارک زندگی کا ایک ایک پہلو عشاق کے لیے جو ہے وہ ذوق کا ایک سما باندھ دیتا ہے. سبحان اللہ. یوں تو نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے مبارک جو اسفار ہیں, یعنی نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم ایک جگہ سے دوسری جگہ تشریف لے کر کے گئے, تو اس کی کافی تفصیل ہے. ایک اجمالی خاکہ ہم نے قربان بھائی سے سنا. جو پہلا سفر ہے نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا, وہ یوں تو جو ہے وہ یہ بیان کیا جاتا ہے تاریخی کتابوں میں کہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم جب بڑے ہوئے تو اپنے چچا کے ساتھ جو ہے وہ سفر پر گئے, تجارت کے سفر پر. جی. لیکن اگر ہم تھوڑا عشق کی آنکھ سے یوں دیکھیں کہ جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئی تھیں اور نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے انہیں قبول فرمایا تھا, اور حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے وہ لے کر روانہ ہوئی تھیں, تو یہ گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا سفر. کیا بات ہے. وہ ایک اونٹنی پر حاضر ہوئی تھیں, اور اونٹنی جو ہے وہ بالکل کمزور لاغر سی, اور جب وہ حاضر ہوئیں تو بالکل سب سے آخر میں پہنچی, اور جو ہے وہ باقی جو آئی تھی خواتین ان کو بچے مل گئے, مالدار لوگوں کے بھی بچے مل گئے,
لیکن یہ آمینہ کے در یتیم، یہ آمینہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ تشریف فرما تھے. تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں قبول فرمانا تھا. جی. تو وہ خدمت میں حاضر ہوئیں. فرماتی ہیں کہ میں نے جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی تو نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم اس وقت آرام فرما رہے تھے. جی. تو میں نے حضور کے مبارک سینے پر ہاتھ رکھا تو نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے مسکراتے ہوئے آنکھ کھولی. بچہ اٹھتا ہے نا تو شاہ صاحب روتا ہوا اٹھتا ہے, لیکن محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے آنکھ کھولی اور حضور کی مبارک آنکھوں سے ایسا نور نکلا کہ وہ آسمان کی پنہائیوں تک چلا گیا. تو میں نے جو ہے وہ انہوں نے پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا. اب جو ہے وہ یہ سارا ایک واقعہ ہوا, پھر وہ اجازت لے کر روانہ ہوتی ہیں. اب جب وہ جانور پر سوار ہوتی ہیں نا, یہ سفر شروع ہو رہا ہے. جب جانور پر سوار ہوتی ہیں تو وہ جو کمزور لاغر اونٹنی بڑی مشکل سے جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں پہنچی تھی اور وہاں پہنچ کر جو ہے وہ بالکل آخر میں پہنچی تھی, لیکن حضور نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی یہ برکت کہ جب حضور اس پر آئے تو وہ اونٹنی سب سے آگے آگے چل رہی. اللہ اکبر. تو وہ خواتین کہنے لگیں کہ اے حلیمہ کیا سواری بدل لیا, کیا جانور بدل لیا ہے؟ تو وہ کہنے لگیں کہ نہیں, یہ جب سے یہ سوار آئے ہیں تو اب اس کی شان کچھ اور ہو گئی ہے, اب یہ جو ہے وہ سب سے آگے آگے چل رہی ہے. تو پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر پہنچے اور قبیلہ بنو سعد میں جب نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم پہنچے تو اس وقت جو ہے وہاں قحط کا عالم تھا, لیکن محبوب کی جلوہ گری کی یہ شان تھی کہ جیسے حضور وہاں تشریف لے گئے تو ہر طرف ایک رونق ہو گئی, ہر طرف بہاریں آ گئیں. اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکریاں جہاں جاتی تو وہاں سے جو ہے وہ جب واپس آتی تو دودھ سے بھری ہوئی ہوتی اور اطراف اس کے جو ہے وہ سرسبز و شاداب ہو گئے. گویا جہاں حضور تشریف لے گئے وہاں کو آباد فرما دیا, وہاں کی برکتیں کچھ اور ہو گئیں. کیا بات. یہ کہتی تھی گھر میں جا کر حلیمہ, یہ کہتی تھی گھر میں جا کر حلیمہ, میرے گھر میں خیر الورا آ گئے, بڑے اوج پر ہے میرا رب مقدر, بڑے اوج پر ہے میرا رب مقدر, میرے گھر حبیب خدا آ گئے ہیں. یہ ظلمت سے کیسے دو کہ ڈیرے اٹھا لے ہیں ہر طرف اب اجالے 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 اجالے, کہاں جل کو حق سراجا منیرا, کہاں جل کو حق سراجا منیرا, میرے گھر وہ نور خدا آ گئے ہیں. یہ کہتی تھی گھر میں جا کر حلیمہ, میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں. کم و بیش 2 سال تک جو آپ کے رضاعت کے جو ہے وہ ایام تھے, نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم وہیں تشریف فرما رہے, اور نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا جو بڑھنا تھا وہ بہت جو ہے وہ تیزی کے ساتھ بڑھنا تھا, عام بچوں کی طرح جو ہے وہ نہیں تھا, بلکہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم بہت تیزی سے, وہ اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ بچپنے کی پھبن اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بچپنے کے عالم میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر تشریف فرما رہے, اور پھر 2 مرتبہ یہ سفر ہوا. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر آئیں, اور پھر جو ہے وہ انہوں نے ایک جو ہے وہ عذر اپنے طور پر پیش کیا کہ اس وقت جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں وبائیں پھیل رہی ہیں, آپ پھر ہمیں عطا فرما دینا. تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر لے کر گئیں,
اور پھر اب عادت ہو گئی ہے نا، آپ دیکھیں نا، کہیں دل لگ جائے نا، جی ویسے بھی میں یہاں پر بلا تشبیہ عرض کروں گا، جب بچے ہوں گھر میں تو بچوں کے ساتھ دل لگ جاتا ہے، اب وہ ایک دن کے لیے بھی آگے پیچھے ہو جائیں جی نہ ہو تو گھر بالکل ویران ہو جاتا ہے. اور وہ محبوب کہ جن کے صدقے ساری کائنات جگمگائی ہے، سبحان اللہ. وہ محبوب کہ جن کی وجہ سے ساری کائنات روشن ہوئی ہے، وہ محبوب کہ جن کے صدقے ساری کائنات میں خوشیاں آئی ہیں، واہ. وہ محبوب جن کے گھر میں آرام فرما ہے، تشریف فرما ہے. اب وہ مکہ مکرمہ واپس جا رہے تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل کیسے لگے؟ اللہ آپ کی تو چاہت یہی تھی. اللہ اکبر. نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ایک ماشاءاللہ پہلا سفر جو ابراہیم بھائی نے بیان کیا کہ یہ بچپن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سفر فرمایا، سبحان اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شفقت فرمائی، کرم فرمایا. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پہ کرم فرمایا، اسے پھر عالی شان محل میں بدلا. کیا شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، جہاں قدم لگا دیں وہ زمین بھی کتنی بلند ہو جاتی ہے، وہ تو آسمانوں سے بھی بلند ہو جائے. جہاں میرے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہو جائیں، سبحان اللہ. لیکن نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ بچپنے کا سفر، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی اپنے چچا کے ساتھ سفر فرماتے ہیں، کبھی خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر فرمایا. میں چاہوں گا قاسم بھائی، نبی پاک علیہ السلام نے بحرین کا سفر فرمایا، تو اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ شاہ صاحب، اگر ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں ایک یہ چیز کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو اسفار ہے، حضور کا جو سفر ہے، جی اس کے بارے میں ملتا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ملک شام کا سفر کیا، یمن کی طرف سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے، طائف کی طرف گئے. وہاں پر ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بحرین کی طرف سفر کیا، اور یہ سفر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان نبوت سے قبل تجارت کی غرض سے تھا. مسند احمد بن حنبل کے اندر امام احمد بن حنبل اس حدیث پاک کو لے کر آئیں جس کے اندر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بحرین کے سفر کا واقعہ موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عرب سے باہر جو دور دراز مقامات تھے، وہاں مختلف وفود، یہ وفد کی جمع ہے، یعنی کچھ لوگ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے اور انہیں قافلہ کہہ دیں، کچھ افراد جمع ہو کر جب حضور کی بارگاہ میں ایسے وفد بولا جاتا ہے 5، 7 یا 40 افراد پر، اور اس کے اندر یہ جتنے بھی ہوتے ہیں سارے کے سارے مرد ہی شامل ہوتے ہیں، عورت اس کے اندر شامل ہوتی ہے، اس پر وفد کا لفظ بولا جاتا ہے. تو جب وہ وفد سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے، انہی وفود کے اندر ایک وفد بحرین سے آیا، اس وفد کا نام تھا وفد عبد القیس. صحیح. وہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب ان کے ساتھ حال احوال کرتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وفد عبد القیس والوں سے بحرین کے مختلف شہروں، مختلف بستیوں کے نام پوچھے اور ان کے احوال دریافت کی. جی. جب وفد عبد القیس نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس گفتگو کو سماعت کیا تو بڑا تعجب کرنے لگے اور عرض کی، بی ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لَأَنْتَ عَالَمُ بِأَسْمَاءِ قُرْآنَ مِنَّا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آپ تو ہم سے بھی زیادہ ہمارے شہروں کے ناموں کو کیا جانتے بات ہیں. ہے، واہ واہ. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی قد وطئت بلادکم. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے شہروں، تمہارے بستیوں میں ٹھہرا بھی ہوں، وَفُسِحَ لِی فِیہا، اور میرے لیے ان شہروں میں کشادگی بھی کر دی گئی. کیا بات ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جہاں پر اسفار ہیں اس میں ایک سفر بحرین کا تھا جو آپ کے سامنے یہ پیش کیا ہے. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے ہمیں. ہائے ہائے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. جب سفر فرمایا ہوگا حضور علیہ السلام نے، آپ تصور تو کریں مدنی چینل کے ناظرین، ان جگہوں کی کیفیت کیا ہوگی، وہاں کی
وہاں کی ہر شے ہی بدل گئی. مکہ مکرمہ کو تو اعزاز ملا کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے. پھر حضور 40 اعلان نبوت تک وہاں پر رہے. پھر اعلان نبوت کے بھی مزید تقریباً 13 سال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہیں پر، یعنی 53 سال تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ظاہری حیات کے جو آخری 10 سال ہیں یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ پاک کو نوازا ہے. سبحان اللہ. لیکن جو دوسرے ممالک کی طرف، دوسرے شہروں کی طرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر فرمایا، کیا بات ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. قربان بھائی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو تجارتی اسفار ہیں جن میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارت فرمائی ہے، میں چاہوں گا تجارت کے حوالے سے بھی آپ کچھ ارشاد فرمائیں. اور پھر اس تجارت پر جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر تھا، آج کے تاجروں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر تجارت کیا درس دیتا ہے اور حاصل ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ جو قریش تھا نا، قبیلہ قریش، جی، وہ تجارت کیا کرتا تھا. تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جو ہے وہ تجارت کو اپنایا. جی، اور جو قبیلہ قریش تھا وہ گرمی سردی میں الگ الگ ملک میں جایا کرتا تھا. یعنی ایک اگر سردیوں کا موقع ہوتا تو پھر الگ ملک، اور گرمی میں الگ ملک، جی، یمن میں اور شام میں. تو اس طرف اور اس طرف دونوں سائڈ پہ لیفٹ رائٹ یہ جو قبیلہ قریش کے افراد تھے وہ جایا کرتے تھے. اچھا، جیسے کہ ابراہیم بھائی نے بھی اس بات کو لیا کہ جو چچا تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ لے کر گئے 10 سال کی عمر میں بھی اور 12 سال کی عمر میں بھی. یعنی یمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا ہوا اور پھر شام بھی جانا ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تجارت کیا کرتے تھے نا. تو میں یہاں پر وہ واقعہ لینا چاہتا ہوں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مال لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے. اب ہوا کچھ یوں کہ جب اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ ہے تجارت کا، تو اب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جو شوہر تھے ان کا انتقال ہو گیا تھا. جب ان کا انتقال ہوا، چونکہ آپ تاجرہ تھیں، آپ بزنس کیا کرتی تھیں، اب آپ کو ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو ایماندار ہو، جو سچا ہو، جو دیانت دار ہو، جو وعدے کو پورا کرنے والا ہو، جو دھوکے سے بچنے والا ہو، جو یوں سمجھیں کہ صادق و امین ہو، سچا ہو اور امانت کے پاس رکھنے والا ہو. تو آپ کسی ایسے شخص کی تلاش میں تھی. اچھا، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اسفار تھے، یعنی سفر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکہ میں زندگی تھی، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خوبصورت اخلاق والے، اچھے انداز والے، بہترین انداز والے اور سچے آپ جو ہے نا وہ مشہور ہو گئے تھے. تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کا انتخاب فرمایا کہ وہ اپنا مال آپ کے ذریعے سے وہ بھیجیں گی. اچھا، جب آپ کا انتخاب فرمایا نا، تو آپ دیکھیں سچائی میں کیا کمال ہوتا ہے، سچائی میں کیا طاقت اور پاور ہوتی ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنا مال تجارت دوسروں کے جو ذریعے بھیجا کرتی تھی، تو ان کو میں جیسے کہ ایک چیز کے عوض 10 روپے ملتے ہیں، تو میں آپ کو دگنا اس کا جو پروفٹ ہے وہ دوں گی. آپ کو جو بھی آپ میرا مال تجارت بیچیں گے تو ڈبل پہ جو ہے نا آپ سے بات ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ ایگری کر لیا کہ ٹھیک ہے میں لے جاتا ہوں. تو جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مال لے کر ملک شام گئے. اچھا، ایک یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ یمن بھی لے کر گئے، لیکن وہ جو ملک شام گئے وہ واقعہ میں عرض کر رہا ہوں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام یہ مال لے کر گئے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا غلام تھا میسرہ. اس میسرہ نے جو واقعات بتائے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، معجزات، کمالات، یہ سب چیزیں تو بہت کچھ. یعنی جب وہ میسرہ آیا نا واپس، اور بی بی خدیجہ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ یہ سفر کیسا رہا جن کو میں نے تمہارے ساتھ بھیجا تھا، ان کا انداز کیا تھا. تو انہوں نے تو معجزات بتایا کہ یہ تو کمال کا سفر تھا. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات ایسے تھے کہ بادل آپ پر سایہ کیا کرتا تھا، جس اونٹنی پر، جس جانور پر سوار ہوتے جس کو ہاتھ لگاتے وہ صحت مند ہو جاتا تھا. اور کمال یہ کہ اس سفر میں ہمیں ڈبل پروفٹ ہوا ہے، ہمیں زیادہ پروفٹ ہوا ہے، مال اچھا بکا ہے. تو اس طرح اس نے کمالات بیان کیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سارے کمالات بیان کرنے میں جو میسرہ تھا اس نے ایک بات یہ بھی بیان کی کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کا لوگوں کے ساتھ جو طرز عمل، لوگوں کے ساتھ جو خوش اخلاقی، لوگوں کے ساتھ جو دیانت داری، جو سچائی تھی، اس نے ہمیں اس بات پر غالب کر دیا کہ لوگ ہمارا مال زیادہ لیا کرتے تھے. تو اس سفر سے ہمیں یہ خاص طور پہ جو سیکھنے کو ہم تاجروں کو بات ملتی ہے، میں اس طرف آتا ہوں، وہ یہ کہ اگر ایک تاجر سچائی کو اپنا لے، دیانت داری کو اپنا لے، وعدے کو پورا کرنے کو اپنا لینا، تو اس تاجر کو آگے بڑھنے سے پھر کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے.
اس وقت اگر تجارت میں کوئی سب سے بڑا دشمن ہے نا، یعنی ایک تاجر کا سب سے بڑا دشمن کیا ہوگا؟ سوال ہو سکتا ہے کیا ہے بھائی؟ تو ایک تاجر کا سب سے بڑا دشمن وہ خود ہی ہو سکتا ہے۔ اچھا، جی ہاں، مثال کے طور پہ ہم ایک تاجر یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں جھوٹ بول دیتا ہوں تو میرا مال جو ہے نا وہ اچھا بک جائے گا، فوراً بک جائے گا، جبکہ ریسرچ یہ ثابت کرتی ہیں کہ جھوٹ بولنے سے شارٹ ٹرم میں تو بینیفٹ ہو جائے گا لیکن لانگ ٹرم میں آپ کا فائدہ نہیں ہوگا۔ جب جھوٹ ایک نہ ایک ٹائم آتا ہے کہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دھوکہ دیتا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، اور جب کسی کے بارے میں پتہ چل جائے تو تجارت کے اندر ایک چیز بہت زیادہ مشہور ہے، وہ ہے ٹرسٹ، بھروسہ۔ جب بھروسہ ختم ہو جائے نا تو بس سب ختم ہو گیا۔ جی، جب تاجر کا بھروسہ قائم رہتا ہے تو یوں سمجھیں کہ اس کی مہنگی سے مہنگی چیز بھی صرف بھروسے پر اور نام پر بکا کرتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے جو بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سب میں مشہور بھی ہوئے صادق و امین، کہ آپ کے پاس کوئی بھی چیز رکھوائی جاتی، امانت رکھوائی جاتی یا آپ سے کوئی وعدہ کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیسے پاس رکھا کرتے تھے؟ وہ ہے نا مکے کے اندر ہی، میں اپنی اس بات کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ مکے کے اندر ہی جب ایک شخص نے، جو بعد میں اسلام بھی انہوں نے قبول کر لیا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خرید و فروخت کا سلسلہ کیا، پھر کہا کہ وہ میں اس طرح آپ کو جو ہے وہ جو اماؤنٹ ہے وہ دینے کے لیے آتا ہوں، تو وعدہ کر کے گیا تو وہ 3 دن تک نہیں آئے۔ 3 دن بعد جب ان کا واپس آنا ہوا تو کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دن بعد اپنے اسی جگہ پر قائم پایا، وہیں کھڑا پایا۔ یعنی کیا وعدہ ہے، اس نے کہہ دیا کہ میں آپ کو آ کے دے رہا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کو اس طرح پورا فرما رہے ہیں کہ 3 دن گزرنے کے باوجود بھی وہیں پر تشریف فرمائے۔ حضور کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہ، میرے آقا فرماتے ہیں تو نے مجھے آزمائش میں ڈال دیا۔ آزمائش میں ڈال نبی پاک علیہ السلام نے بجائے اس کے کہ غصہ فرمائیں، ان کو ڈانٹ دیں، بس اتنا ہی جملہ فرمایا، 3 دن میرے حضور نے انتظار کیا وہاں پر کھڑے ہو کر، اور فرمایا کہ تو نے مجھے آزمائش میں ڈال دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ جو ثاقب بھائی آپ نے یہ حضور سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا نا، اس میں بھی بہت کچھ ہے سیکھنے کے لیے، جس کو کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ بد اخلاق کا گڑ بھی نہیں بکتا اور جو خوش اخلاق ہوتا ہے نا اس کی مرچیں بھی بک جایا کرتی ہیں۔ تو تاجروں کو یہ سبق دے رہے ہو، یہی بات سیکھ رہے ہیں۔ تو اب دیکھیں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس معاملے میں خوش اخلاقی کا مظاہرہ، آج سم ٹائمز آپ بھی ہم کہیں کوئی چیز لینے کے لیے جاتے ہیں، لین دین کا معاملہ ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا انداز ہوتا ہے۔ ایک طرف چیزیں اچھی ہوتی ہیں لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ مسکراہٹ اگر چہرے پہ نہیں ہے اور آپ کے چہرے پہ اگر وہ اپنائیت نہیں ہے، وہ دوستی نہیں ہے، وہ محبت نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو اچھے تاجر ہوتے ہیں وہ بٹھاتے ہیں آپ کو، بھائی لون آ لو، آپ چائے تو پی کے چلے جاؤ، آپ جو ہے نا وہ منرل واٹر کی بوتلیں باقاعدہ رکھی جاتی ہیں، اور ایک اچھا اہتمام یعنی پروٹوکول جسے کہتے ہیں نا، جو اچھا تاجر ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ سامنے والے کو جتنی زیادہ ہو سکے عزت دے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اسی سے میرا بزنس آگے بڑھنا ہے اور میں نے گرو کرنا ہے۔ تو یہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جی دیکھے ہیں، حضور دیکھے بھی ہیں اور پالا پڑا ہے، مطلب الحمدللہ۔ ایسا نہیں ہے کہ ایسے افراد ختم ہو چکے ہیں، بہت سے ایسے افراد ہیں جو بڑے اچھے انداز میں پیش آتے ہیں۔ دیکھیں پانی کا پوچھنا، چاہے یہ تو بات کی بات ہے نا، سب سے پہلے حسن اخلاق، جی آپ کا کردار، آپ کا بات کرنے کا انداز۔ جب آپ کے پاس کوئی گاہک آتا ہے، کوئی بندہ آتا ہے اور آ کر اسے یہ خوف ہو، یار میں نے اسے 2 کپڑے کہہ دیے، یار یہ سوٹ نکال دو، یہ تو میرے گلے پڑ جائے گا، بھائی لینا یا نہیں لینا تم نے، مجھے پتا تم نے نہیں لینا، تو یہ بندہ جب یہ خوف محسوس کرتا ہے نا بندہ، پھر وہ زیادہ کھڑا بھی نہیں ہوتا، نکلنے کی کرتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں جو اس نے اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں نا، وہ کسی نے بڑی پیاری بات کی کہ کوئی مسکرا کر اپنی مرچیں بھی بیچ دیتا ہے اور کوئی کڑوے انداز کی وجہ سے اپنا شہد تک نہیں بیچ سکتا۔ یہ صرف انداز تک ہے، یہ سمجھانے کے لیے، کہیں تو مرچیں بھی بک رہی ہیں اور وہ لوگ لے لیتے ہیں، لیکن کہیں شہد بھی نہیں بک رہا، بھائی اتنا میٹھا شہد ہے نہیں بکتا، لیکن کریں کیا؟ وجہ صرف یہی ہے، اخلاق، انداز۔ آپ اپنا انداز درست کر لیں۔ آپ دیکھیں 2 اگر ریڑھی والے بھی افراد کھڑے ہوں نا، ریڑھی والے افراد کھڑے ہوں، ان میں ایک اس نے اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے، مسکرا کے ملتا ہے، اچھے انداز میں پیش آتا ہے، وہ کہتا ہے جی کوئی بات نہیں، آپ بتائیں آپ کو کیا چاہیے، ایک ایک کو مان دیتا ہے۔ دیکھیں ہر بندہ عزت کا متلاشی ہے، آپ عزت دیں، آپ چاہتے ہیں نا آپ کی عزت کی جائے، آپ عزت دیں۔ آپ دیکھیں اللہ آپ کو کیسے عزت دیتا ہے، آپ عزت دیں، دوسرا آپ کو واپس میں بے عزت نہیں کرے گا، آپ کو بھی عزت دے گا۔ ہر بندہ یہ سینس رکھتا ہے۔ ہاں اگر آپ کا پاگلوں کے ساتھ پالا نہیں پڑا وہ ایک الگ بات ہے، کو پاگل آگے سامنے کھڑا ہو گیا ہو اور آپ اس کو عزت دے رہے ہیں اور وہ آپ کو عزت نہ دے، وہ ایک الگ میٹر ہے۔ میں نارملی بات کر رہا ہوں کہ نارملی کیا ہوتا ہے، آپ کسی کو عزت دیں گے، مسکرا کے ملیں، آپ
آپ آج ٹرائی کیجئے گا, آج سب سے آپ مسکرا کے مل لیں. جی مدنی چینل کے ناظرین, آپ سب سے یہ بات کر رہا ہوں, آپ جس سے بھی ملاقات کریں نا آج پورا دن, آپ اسے مسکرا کر, یہ اچھی نیت کر لیجئے گا, حضور کی سنت کی نیت کر لیجئے گا, آپ مسکرا کے ملاقات کیجئے گا. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہے. آپ صرف یہ عمل کر لیں. میں نہیں کہہ رہا کہ یہ صرف تاجر کے لیے, یہ سب کے لیے, چاہے آپ والد ہیں, چاہے آپ ٹیچر ہیں, چاہے آپ اسٹوڈنٹ ہیں, چاہے آپ بوس ہیں, چاہے آپ ورکر ہیں, ایکس وائی زی, کچھ بھی آپ کا اسٹیٹس, آپ کا مقام کچھ بھی ہے, آپ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری ادا کو اپنائیں. آپ دیکھیں کہ آپ کو جواب کیسا ملتا ہے. آپ کا پہلے کا انداز, آج کا انداز, دونوں میں فرق دیکھیں گے. لوگ جو آپ سے ملیں گے, ملنے کا انداز آپ کو بتائے گا. یوں ہی پھر رش لگتا ہے, یوں ہی پھر اللہ, وہ کہتے ہیں نا بھاگ لگ جانا, اللہ تعالیٰ یوں ہی پھر اسے فراوانیاں عطا کرتا ہے, اس نے اخلاق کی وجہ سے. میرے آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجارتی سفر سے, بالخصوص ہمارے تاجر حضرات اگر اس کو لیتے ہیں, دکاندار حضرات اس بات کو لیتے ہیں کہ کوئی بھی آئے ہم اسے ویلکم کریں, اچھے انداز سے اس سے بات کریں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنا خرچہ ہی کریں, جیب خرچی کر کے ہی کچھ, اللہ نے جس کو دیا ہے چائے پانی کا پوچھتا ہے, کرتا ہے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اگر آپ اللہ کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں پر عمل کرتے ہوئے, حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آپ دو میٹھے بول بولتے ہیں, دو میٹھے بول بولتے ہیں, آپ کو کچھ اس نے نہیں لیا, بجائے اس کے کہ آپ منہ بنا لیں, ناک چڑھا لیں, نہیں, کوئی بات نہیں, آپ مسکرا کے اسے رخصت کریں. میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ جائے گا نا جب, اگر اسے آپ کی دکان سے سامان نہیں ملا, لیکن وہ بیسیوں کو کہے گا یار بڑے اچھے انداز میں ملتا ہے. آپ دیکھیں ابراہیم بھائی, کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی افراد ایسے ملتے ہیں, ان کی یادیں نقش ہو جاتی ہیں, ایک مرتبہ ملاقات کرتے ہیں, ان کی یادیں نقش ہو جاتی ہیں. وہ کیسے افراد ہیں, کون سے افراد ہیں کہ جن کی یادیں نقش ہو جاتی ہیں ذہنوں میں؟ قبلہ شاہ صاحب, ہم تو نبی کریم علیہ افضل الصلوۃ والتسلیم کے سفر پر بات کر رہے ہیں, تو ہمارا تو موضوع ہی یہی ہے. اور نبی کریم علیہ افضل الصلوۃ والتسلیم نے جسے ایک مرتبہ صحبت سے نوازا, وہ کبھی بھی حضور کو بھول نہیں پایا. جسے نبی کریم علیہ افضل الصلوۃ والتسلیم کی صحبت ایک بار مل گئی, بلکہ چہرہ انور پر جو ہے وہ ایک بار نظر پڑ گئی, تو گویا کہ نظر ہٹانا بھول گیا. میں یہ قربان میں نے جو واقعہ پیش کیا, اس کے ضمن میں چند ایک چیزیں اور بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. کہ ہم یہ معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ جب تک آپ کسی کے ساتھ سفر نہ کریں نا, تو اس کے بارے میں کوئی پختہ رائے قائم نہ کریں, کیونکہ سفر ایسی چیز ہے کہ سفر سے بندے کا جو اس کے پیچھے کے معاملات ہیں, یعنی بسا اوقات بندے نے اپنے اوپر ایک خول چڑھایا ہوتا ہے. اچھا, ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ فرسٹ امپریشن از لاسٹ امپریشن, کہ پہلا جو امپریشن ہوتا ہے وہ فائنل ہوتا ہے. حالانکہ اسے جو ہے وہ اتفاق نہیں کیا جا سکتا. بسا اوقات بندہ جو ہے وہ ایک اپنے اوپر ایک مصنوعی خول بھی چڑھا کر آیا ہوا ہوتا ہے, تو کیا پتا وہ آپ کے سامنے کس طرح آیا ہے. نبی کریم علیہ افضل الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ جو حضرت میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو غلام تھے, یہ خدمت میں جو حاضر رہے اس سفر کے دوران, تو انہوں نے جو واپس آ کر جو واقعات بتائے ہیں نبی کریم علیہ افضل الصلوۃ والتسلیم کے, تو آپ دیکھیں کہ جب بندہ کسی کے ساتھ سفر کرتا ہے نا, اگر بندہ اچھا ہو تو سفر کو بھی خوشگوار بنا دیتا ہے. کیا بات. اور اگر بندہ جو ہے نا بالکل خشک ہو, بندہ بالکل جو ہے وہ بیزار کر دینے والا ہو, تو پورا سفر خراب ہو جاتا ہے. اب حضرت میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھیے کہ وہ نبی کریم علیہ افضل الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ رہے. ہم دیکھیں, ہم تو قافلوں میں الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کا الحمدللہ یہ برکت ہے کہ قافلوں میں ہم سفر کرتے ہیں. اچھا, کوئی امیر قافلہ بنے اور اس نے جناب امیر قافلہ بن گیا, تو اب آرام سے انہوں نے بیٹھ جانا ہے کہ جناب اب جو ہے وہ دیگر اسلامی بھائی وہ کام کر رہے ہیں, کوئی کھانا بنا رہا ہے, کوئی جو ہے وہ مارکیٹ میں سے سامان لا رہا ہے, اب جو ہے وہ ہم نکی کی دعوت دینے کے لیے نکلیں, تو امیر قافلہ آرام سے مسجد میں بیٹھے ہیں, باقی سب جو ہے وہ باہر جا رہے ہیں. تو اگر یہ انداز ہوگا تو اسلامی بھائی متاثر کیسے ہوں گے؟ لیکن آپ کو بتاؤں, میں بہت سے عاشقان رسول جو دعوت اسلامی کے ذمہ داران ہیں, قافلے میں جاتے ہیں, میں نے تو یہ بھی انداز دیکھا ہے, امیر قافلہ پاؤں دبا کر بھی اٹھاتے ہیں. میں نے تو یہ بھی امیر قافلہ کا انداز دیکھا ہے کہ وہ ماشاءاللہ جو آنے والے قافلے میں قافلے کے شرکاء ہیں, ان کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں. بہت سے افراد. جی, میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ جب ایک امیر قافلہ جسے بنایا گیا ہے, وہ تو رول ماڈل ہے نا. جی, رول ماڈل. نبی کریم علیہ افضل الصلوۃ والتسلیم کے ایک سفر کا احوال احادیث کی کتب کے اندر موجود ہے کہ ایک سفر میں نبی کریم علیہ افضل الصلوۃ والتسلیم تشریف فرما تھے, تو مختلف صحابہ کرام علیہ رضوان میں کام بانٹے حضور نے. کسی نے کہا کہ میں جو ہے وہ جانور ذبح کروں گا, کسی نے کہا کہ میں جو ہے وہ
فلاں کام کر لوں گا، کسی نے کہا میں کیا فلاں کام کر لوں گا. نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم دو جہاں کے تاجدار ہو کر فرمایا کہ میں لکڑیاں لے کر آؤں گا. اللہ اکبر. تو صحابہ کرام عرض کرنے لگے حضور ہم خدمت کے لیے حاضر ہیں نا، سب کچھ ہم کر لیں گے. فرمایا نہیں کہ میں تم میں جو ہے وہ الگ اور ممتاز ہو کر بیٹھنا پسند نہیں کرتا. یہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا انداز تھا. تو غلام حضرت میسرہ حضور کی خدمت میں حاضر تھے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں مکمل موقع دیا، انہیں مکمل سہولت دی. اگرچہ غلام تھے انہیں مکمل سہولت دی. جب وہ واپس آئے تو پوری ایمانداری کے ساتھ پھر انہوں نے حضور کے معجزات بھی بیان کیے کہ جہاں حضور تشریف لے جاتے تھے تو بادل بھی سایہ کرتے تھے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے تو وہاں برکتیں ظاہر ہو جایا کرتی تھیں. تو یہ وہ ان کی گویا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جب انہوں نے آ کر جو ہے وہ پورا حوال پیش کیا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قلب مبارک مائل ہوا اور پھر جو ہے انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا. تو اس میں حضرت میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی کردار ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی کردار ہے. تو یہ جب کسی کے ساتھ کوئی بندہ سفر کرے تو سفر کے بعد اس کے جو ہے وہ تاثرات ہوتے ہیں وہ پھر ایک مقام حیثیت رکھتے ہیں. جو حضرت یہ میسرہ کا انہوں نے بتایا نا کہ انہوں نے واقعہ بیان کیا تھا، جب یہ تجارت ختم ہوئی تھی نا، پروفٹ ہو گیا، بینیفٹ ہو گیا، اب وہ واپسی کا سفر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کو واپس آنا تھا. تو غلام میسرہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس انداز سے مخاطب کیا ہوگا تو اس نے کہا کہ آپ جو ہے آپ پہلے جائیے اور بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سفر کے حوالے سے بتائیے کہ اس طرح ہمیں پروفٹ ہوا. تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھت پر تشریف فرما تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حالت میں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک نورانی چادر تنی ہوئی. اچھا اس کا ذکر جو ہے نا، اچھا بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کیفیت بتاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ تشریف لے جائیے، قافلے کے ساتھ واپس آئیے. اچھا اس میں علماء کرام نے لکھا ہے انہوں نے واپس جانے کا اس لیے کہا کہ وہ جو نورانی چادر تھی بی بی خدیجہ دوبارہ دیکھنا چاہتی تھی. کیا بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لے گئے اور پھر قافلے کے ساتھ آتے ہیں تو پھر یہی غلام میسرہ سے نا بی بی خدیجہ نے کہا کہ اسی طریقے سے یہ آ رہے تھے تو میں نے ایسا منظر دیکھا. تو غلام میسرہ نے پھر یہی بات کہی، آپ نے تو ایک منظر دیکھا ہے، میں تو پورے سفر میں ایسے مناظر دیکھتا چلا آیا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بڑا پیارا سفر ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہجرت فرمائی ہے اور مدینہ پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر گئے، یکم ربیع الاول کو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شروع ہوتا ہے. 12 ربیع الاول کو میرے آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے ہیں جب ہجرت فرمائی ہے. یہ سفر تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور نبی پاک علیہ السلام کی آمد پر جو بچیوں نے ترانہ پڑھا، طالع البدر علینا، میں چاہوں گا عمر بھائی اس کو ساتھ پڑھ لیتے ہیں. طالع البدر علینا من ثنیات الوداع، طالع البدر علینا من ثنیات الوداع، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع، طالع البدر علینا من ثنیات الوداع، وجب الشکر علینا ما دعا وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع. اب ہر ایک کی تمنا یہ ہے حضور میرے گھر میں تشریف لے آئیں، ہر ایک کی چاہت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا اپنی اونٹنی پر، میری اونٹنی جس کی ہاں بیٹھ جائے گی. اللہ اکبر. علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو نقل کیا ہے عمدۃ القاری میں شرح صحیح بخاری. آپ کہتے ہیں کہ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے بیٹھی. اچھا ایک اور صحابی تھے، انہوں نے نہ ٹھوکر ماری اونٹنی کو کہ یہ اونٹنی اٹھے یہاں سے اٹھ کر میرے گھر کی طرف آ جائے. تو انہوں نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ لیا اور ایک جملہ کہا کہ مجھے تو مانے ہے اسلام، وغیرہ میں آپ سے نا اس کا بدلہ لیتا، آپ یہاں سے اٹھا رہے ہیں، میری تو چاہت ہے. یعنی وہ اپنے عشق میں کہ میرے گھر میں آ جائے.
حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے بیٹھی, یہاں پر کلام کیا. یہ اونٹنی ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے کیوں بیٹھی, اس گھر کا انتخاب کیوں ہوا؟ آج سے 2500 سال پہلے کی بات ہے. یہ واقعہ ہے 2500 سال پہلے کا. ہم نے 1500 سالہ جشن ولادت منایا ہے. حضور کے آنے سے 1000 سال پہلے کا ایک واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ گزرا ہے طبا. یمن کے جو بادشاہ تھے انہیں طبا کہا جاتا تھا. تو یہ وہ پہلا بادشاہ تھا کہ جو موحد ہوا, مسلمان ہوا, طبا اول حمیری. یہ بادشاہ اس نے کیا کیا کہ یہ بہت بڑا ایک لشکر لے کر, جس میں اس کے افراد فوجی بھی بہت زیادہ ہوتے تھے, یہ کتاب دوست آدمی تھا, تقریباً 400 علماء اس کے ساتھ ہوتے تھے. یہ اس نے سفر کیا اور یوں سفر کرتا ہوا مکہ مکرمہ میں آیا. وہاں اس کے چند ایک معاملات میں اختصاراً عرض کروں, چند ایک معاملات اس طرح کے ہوئے کہ مکے والوں نے اسے پروٹوکول نہیں دیا. جیسے پروٹوکول نہیں دیا تو اس نے دل میں سوچا کہ کیوں نہ مکے کو گرا دوں, کعبہ شریف کو گرا دوں, تو یہ مجھے پروٹوکول دیں گے. جیسے سوچا تو اس کی آنکھوں میں پانی, اس کے ناک سے پانی, اس کے کانوں سے پانی, بدبودار پانی, کوئی پاس نہیں بیٹھ سکتا تھا. بڑا علاج کروایا, ٹھیک نہیں ہوا. جو بڑے عالم تھے انہوں نے کہا کہ تو نے کوئی بری نیت کی ہے. اس نے کہا کہ میں نے معاذ اللہ کعبہ مکرمہ کو گرانے کی نیت کر لی تھی. انہوں نے کہا فوراً توبہ کر لے, یہ تو اس کا خالق رب ہے. جیسے اس نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دے دی. اب دین ابراہیمی پر یہ آ گیا, اس نے اسلام قبول کیا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو ایکسپٹ کیا. سب سے پہلے جس نے کعبہ مکرمہ پر غلاف چڑھایا وہ طبا والحمیری تھا. جی ہاں, پھر یہ آگے چلا اور جہاں آج مدینہ منورہ ہے, باغات تھے کھجور کے, یہاں پر آ کر ٹھہرا. تو علماء کرام جو اس کے ساتھ تھے انہوں نے دیکھا اور کتابیں پڑھی. انہوں نے کہا جی بادشاہ اب ہماری بس ہے. یہ پوری دنیا کا سفر کرنا چاہتا تھا. اس نے کہا اب ہم یہیں پر رکیں گے, اب ہم یہاں سے آگے نہیں جائیں گے. اس کا عشق دیکھیں, اس نے کیا کیا کہ پوچھا کیوں. اس نے کہا کہ ہم علماء نے کہا ہم نے جو آخری نبی جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی ہے نا, کتابوں میں جو لکھی ہے, وہ یہ ہے کہ کہیں بھی وہ پیدا ہوں گے لیکن سفر کر کے وہ یہیں پر آئیں گے, مدینہ مبارکہ میں آئیں گے. ہم یہاں پر ان کا دیدار کرنا ہے, ہم ان کے انتظار میں بیٹھیں گے. اس نے کہا کہ تم ہی انتظار کرو, پھر میں بھی یہیں پر انتظار کرتا ہوں. بہرحال اس نے سوچا کہ اگر ہم نہ رہے, حضور کے آنے سے پہلے پہلے ہم دنیا سے چلے گئے تو کیا ہوگا, کوئی تو ایسا ہو کہ جو یہ ترانہ پڑے طالع البدر علینا. اس نے علماء کرام کی شادیاں کروائیں, علماء کے لیے گھر بنائے, حضور کے انتظار میں, حضور کی آمد, حضور کے میلاد کے لیے گھر بنوائے, ان کے کھانے پینے کا اہتمام کیا, پھر ان کے بچے ہوئے. اب یہ سلسلہ آگے بڑھا اور جب یہ بادشاہ دنیا سے جانے لگا نا, اس نے خط لکھا جس میں حضور علیہ السلام کی غلامی کا کہا کہ میں آپ کا غلام ہوں, مجھے کل قیامت کے دن جب آپ اپنے غلاموں کی شفاعت کریں تو یا رسول اللہ مجھے نہ بھولیے گا, میں آپ پر ایمان لے کر آتا ہوں. سونے کی مہر لگائی, اس نے اسٹمپ لگائی, اس وقت میں سونے کی مہر کے ساتھ اسے سیل کیا, یہ خط بھیج دیا. اب یہ خط چلتا 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 ابو ایوب انصاری تک پہنچا. یہ جو گھر تھا ابو ایوب انصاری کا, یہ اس طبا نے بنوایا تھا کہ جب حضور ہجرت کر کے سفر کر کے آئیں گے تو حضور کسی اور کے گھر میں کیوں آرام کریں, حضور اپنے گھر میں آرام کریں نا. میں حضور کے لیے یہ گھر بناتا ہوں. تو یہ اس نے 1000 سال پہلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گھر بنایا کہ حضور جب سفر کر کے آئیں گے تو اپنے گھر کے سامنے, اپنے گھر میں آرام فرمائیں. تو یہ وجہ تھی کہ نبی پاک علیہ السلام نے جب مدینہ پاک کا سفر کیا تو یہاں پر آ کر جب اونٹنی ٹھہری, یہ کوئی اور بات نہیں تھی, یہ وجہ تھی کہ حضور علیہ السلام کے لیے 1000 سال پہلے یہ اہتمام کیا گیا تھا. پھر آگے تفصیل ہے اس کی کہ حضور علیہ السلام کے پاس وہ خط لایا گیا, حضور نے وہ خط خود بلایا, ابو لیلہ کے پاس تھا. حضور کہتے ہیں انت ابو لیلہ, تو ابو لیلہ ہے, تیرے پاس میری ایک امانت ہے, طبا کا خط ہے, لاؤ مجھے خط دو. جب خط پڑھا گیا حضور علیہ السلام نے کہا مرحبا مرحبا اے طبا, مرحبا اے یا اخی صالح, مرحبا اے اچھے دوست, صالح دوست, صالح بھائی, مرحبا. نبی پاک علیہ السلام نے پھر منع فرما دیا کہ طبا کو کوئی برا نہ کہے, اس لیے کہ وہ مجھ پر ایمان لا چکا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی کیا شان ہے. حضور نہیں تھے تب بھی حضور کے سفر کا ذکر ضرور تھا, حضور کا ذکر, حضور کے سفر کا ذکر ضرور تھا. اللہ تعالیٰ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اسفار کا صدقہ جو حضور کے اسفار سے, سفروں سے سیکھنے کو ملتا ہے, اللہ کرے کہ ہم اچھے انداز میں وہ سیکھنے میں کامیاب ہوں. آپ کی کچھ کالز ہیں, کال لیتے ہیں. جی کیا حال ہے ثاقب بھائی, ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. ثاقب بھائی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنے غزوات یعنی جنگوں میں خود شرکت فرمائی؟
جی اس کا ذکر تقریباً شروع میں ہو چکا ہے کہ تقریباً 27 جنگوں میں غزوات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شرکت فرمائی ہے. جی اگلی کال لیتے ہیں. میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن علاقوں کا تجارتی سفر کیا، اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرما دیجیے، جزاکم اللہ خیرہ. جی ابراہیم بھائی. جی تذکرہ ہو چکا کہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ کے مختلف اسفار جو رہے ہیں ان میں تجارت کے لیے نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ جو ہے وہ شام تشریف لے گئے اور یمن تشریف لے گئے اور بحرین تشریف لے گئے. صحیح. ان جو ہے وہ ملکوں کا تذکرہ ملتا ہے سیرت کے اندر. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر کی کیا بات ہے. جی اگلی کال لیتے ہیں. جی جوید اقبال اتاری لاہور مرحبا. سے بول رہا ہوں میں، اور میری خواہش ہے کہ سفر کے دولہ آتے ہیں وہ ناز سنا دیں. کیا بات ہے. جی عمر بھائی یہ کون سا کلام ہے؟ معراج کے سفر کے دولہ تو نہیں ہے، معراج کے دولہ. اچھا معراج کے دولہ آتے ہیں. سفر کی بات ہے نا، معراج کے سفر کی بات ہے. سفر معراج ہے. جی جی سبحان اللہ. ایک اور کال لیتے ہیں. جی ماشاء اللہ کیا بات، انداز بہت اچھا ہے ویلکم کا، اور ہو سکے تو ناز شریف پھر کے گلی گلی دبا ٹھوکرے سب کی کھائے ایک نے. کیا بات ہے صاحب، بہت شکریہ آپ کا، اللہ سلامت رکھے آپ کو. مرحبا انشاءاللہ. اگلی کال دیجیے. عمر بھائی آپ سے عرض ہے یہ والا کلام سنا دے، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. بہت شکریہ آپ کا جی، اللہ سلامت رکھے. ایک اور کال لیتے ہیں. خان اسلام بھائی سے گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دیں. اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے، میرا ہے کون تیرے سوا اہل خبر. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین. ایک اور کال دیجیے. نعت خواں اسلامی بھائی سے یہ والا کلام فرما دیں. سنتے ہیں کہ محشر میں پھر ان کی رسائی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ آپ کا جی، اللہ پاک سلامت رکھے، برکتیں اللہ پاک عطا فرمائے. آپ نے کال کی، آپ کے کالز کو ہم کوشش کرتے ہیں عاشقان رسول کے کالز کو، سبھی کی کالز کو ہم لے لیں. سرگودا سے ایک میسیج آیا محمد سعد اتاری کا، مجھے یہ کلام سنا دیں. میرا سونا من موہنا اج دنیا تے آیا، یہ ضرور سنا دیں. یہ کون سا کلام ہے عمر بھائی؟ نہیں کو پتہ ہوگا، میں تو سنا نہیں. اچھا چلیں ٹھیک ہے جی. سلام جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کیسے ہیں جی؟ بہت شکریہ آپ کا جی. آپ ہمارا حال پوچھ رہے ہیں. الحمدللہ علی احسان ہی دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے، فرمائش پوری نہیں کی جاتی. پلیز آج یہ کلام سنا دیں عمر بھائی. کہہ رہے ہیں جی وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمان نقص جہاں نہیں. سعد اتاری ہیں یہ بھی، لیکن یہ ہے ضلع لیا تحصیل کروڑ سے ہیں جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے جی. محمد خالد بھائی ہیں فیصل آباد سے جی. کالیاں زلفاں والا اس کلام کی فرمائش ہے. عمر بھائی کی طرف پڑھتے ہیں، عمر بھائی سے کچھ کلام لیتے ہیں. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. میں نثار تیرے کلام ملی ہوں تو کس کو زبان نہیں. میں نثار تیرے کلام ملی ہوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، بیان ہے جس کا بیان نہیں. تیرے آگے یوں ہے دبے رب کے بڑے بڑے
زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں رخ دن ہے یا مہر سما رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رخ دن ہے یا مہر سما رخ دن ہے یا مہر سما رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب زلف یا مشک خدا شب زلف یا مشک خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رخ دن ہے یا مہر سما بلبل نے گل ان کو کہا بلبل نے گل ان کو کہا قمری نے سر جاں فضا قمری سر جاں فضا حیرت نے جھنج لا کر کہا حیرت نے جھنج لا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رخ دن ہے یا مہر سما خورشید تھا کس زور پر خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب زلف یا مشک خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رخ دن ہے یا مہر سما ہے صف آرا سب حور و ملک اور علما خلد سجاتے ہیں ایک دھوم ہے عرش اعظم پر ایک دھوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں ایک دھوم ہے عرش اعظم پر معراج کو دولھا جاتے ہیں یہ اور جو کمال یہ عز و جلال
ये हुस्न व जमाल ये हुस्न व जमाल मेराज को दूल्हा जाते हैं एक धूम है अर्शे आज़म पर एक धूम है अर्शे आज़म पर मेहमान खुदा के आते हैं दीवानों तसव्वुर में देखो खसरा के दूल्हा का जलवा दीवानों तसव्वुर में देखो दीवानों तसव्वुर में देखो खसरा के दूल्हा का जलवा जी असरा के दूल्हा का जलवा चोर मोर में मलाइक लेके उन्हें चोर मोर में मलाइक लेके उन्हें राज का दूल्हा बनाते हैं राज को दूल्हा जाते हैं मैं राज को दूल्हा जाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है मेरे आका जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सफ़रे मेराज की। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़रे मेराज का सदका, हुजूर के दीगर असफ़ार का सदका हम सब पर रहमत की नज़र फरमाए। और जितने आशिकान रसूल दुनिया भर में मुसलमान सफ़र करते हैं, अल्लाह ताला सब के असफ़ार पे खैर फरमाए और बरकत डाले। मैं चाहूँगा कासिम भाई, नबी पाक अलैहिस्सलाम की वो तालीमात जो बेहतरीन तोशा सफ़र के हवाले से हैं, आप कुछ इरशाद फरमाएं इस हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साकिब भाई, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है जी और मशअल राह है जी। कदम कदम पर सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की रहनुमाई की जी। वहीं पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सफ़र के बारे में भी रहनुमाई की कि अगर कोई सफ़र में जाना चाहता है जी तो सफ़र के अंदर क्या ऐसा अमल करे कि उसका सफ़र सुकून और खैर व बरकत वाला हो। कंजुल उमाल के अंदर यह हदीस पाक मौजूद है। हज़रत जुबैर बिन मुतअम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इसके रावी हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत जुबैर बिन मुतअम रदी अल्लाह ताला अन्हु से इरशाद फरमाया कि ए जुबैर, क्या तुम चाहते हो कि अगर तुम सफ़र करो तो दौरान सफ़र आप अपने साथियों से बेहतर और तोशा सफ़र में उनसे बढ़कर रहो जी। यानी दौरान सफ़र खुशहाली और फारिगुल बाली नसीब हो। खुशहाली और फारिगुल बाली, फारिगुल बाली का क्या मतलब? यानी कि हर तरह से बिल्कुल वो टेंशन से आज़ाद हो, उसका आज़ाद रहा, टेंशन फ्री जी। वाह। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब आप सफ़र के लिए जाएं तो सफ़र के अंदर 5 ये चीज़ें पढ़ें। नंबर 1, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुल या अय्युहल काफिरून, ये मुकम्मल। उसके बाद सूरह नसर, ये मुकम्मल। उसके बाद सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद, ये मुकम्मल। और सूरह फलक, ये मुकम्मल। और सूरह नास, ये मुकम्मल। यानी ये 5 सूरतें पढ़नी है। 5 सूरतें। और फिर इसका तरीका भी सरकार ने इरशाद फरमाया कि हर सूरत से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे और इसका जो ख़त्म करेंगे वो भी बिस्मिल्लाह पर करेंगे। यानी कि 5 अव्वल आखिर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़नी है। 5 सूरतें हुई और बिस्मिल्लाह शरीफ 6 मरतबा हुई। अच्छा, सही। तो हज़रत जुबैर बिन मुतअम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ये मुझे अमल इरशाद फरमाया तो फरमाते हैं कि मैंने सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस इरशाद पर अमल किया और जब मैं दौरान सफ़र पे गया और हुजूर के इस बताए हुए तरीके पर अमल किया जी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस अमल की बरकत की वजह से
مجھے دوران سفر سے لے کر واپسی گھر آنے تک اپنے تمام ساتھیوں سے زیادہ خوشحالی اور فارغ البالی عطا فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر میں ایک بات آپ سے کروں گا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا سفر بڑا پرسکون اور اچھا گزرے۔ ہر بندہ یہی چاہتا ہے یقیناً۔ بہترین ٹکٹ کروائیں گے، ٹرین کی ہو یا بس کی، کہ ہمیں بالکل جسمانی ایئر بھی سب کچھ جانا چاہیں تو ان کے لیے بھی اجازت ہے۔ جی بالکل جی تو ہر بندہ یہ ڈھونڈتا ہے کہ بھئی میرا سفر بڑا آرام دہ اور پرسکون گزرے۔ صحیح۔ تو وہاں پر ہمیں جہاں پر وہ چیزیں ہم تلاش کرتے ہیں تو ہمیں سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور جو سرکار نے حدیث پاک کے اندر یہ طریقہ کار ارشاد فرمایا، اس پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ صحیح۔ کہ اس پر عمل کرنے کی وجہ سے جہاں ہمارا جسمانی سکون ہوگا وہاں پر ہمیں ذہنی اور روحانی سکون بھی ملے گا، کیا بات۔ اور اس حدیث پاک پر عمل کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ وہ سفر خیر و برکت سے گزرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ قربان بھائی، افراد سفر تو کرتے ہی ہیں، دیکھیں گھر سے آپ نکلیں کہیں نہ کہیں آپ کا سفر ہے، آپ دوسرے شہر میں جائیں، دوسرے ملک میں جائیں، آپ ڈیوٹی پر جائیں، آپ کا سفر ہے۔ آپ اللہ کرم فرمائے سفر بغداد نصیب ہو جائے، سفر مدینہ نصیب ہو جائے، دوسرے ملکوں کا سفر نصیب ہو جائے، لیکن بعض اوقات بعض سفر ایسے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ بعض افراد جب سفر کرتے ہیں تو وہ فضولیات میں پڑے ہوں گے۔ سفر بڑا مبارک ہوگا، فضولیات میں پڑے ہوں گے، نہ اس بات کا کوئی دینی فائدہ، نہ دنیاوی فائدہ، نہ اپنی ذات کو فائدہ، نہ کسی کی ذات کو فائدہ۔ بیٹھے ہیں بس فلاں نے یوں کر دیا تو فلاں نے یوں کر دیا، فلاں سائنسدان تو فلاں سیاستدان، بس انہی چکروں میں پڑے رہتے ہیں۔ سفر میں کرنا کیا چاہیے؟ اللہ اللہ، واقعی آپ نے کیا بات کر دی، ایسا لگتا ہے پوری دنیا یہی چلا رہے ہیں، اور جبکہ کئی مرتبہ ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ اپنا گھر بھی صحیح طرح نہیں چل رہا ہوتا۔ تو امیر اہل سنت کی تعلیمات ہمارے سامنے ہیں، مدنی مذاکرے میں ہمیں سمجھاتے رہتے ہیں کہ کس انداز سے جو ہے اپنے زندگی کو گزارا جائے۔ دیکھیں یہ جو آپ نے بات کی نا، یہ تو پھر بھی چلے، آپ نے فضول آپ نے بات کی کہ میں نے فضول بات کی نہیں، آپ نے فضول بات نہیں کی، یعنی کہ ان لوگوں کے بارے میں بات کی جی وہ فضول باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ادھر کی بات ادھر کی بات، لیکن ایک آگے کا اسٹیپ ہے وہی گناہ والا، یعنی غیبتوں میں پڑ جانا، بہتان میں پڑ جانا۔ یہ تو پھر وہ بات ہے نا کہ غیبت کے بارے میں تو آیا نا کہ ایک اپنا مسلمان بھائی کا جو ہے نا وہ گوشت کھانا، یعنی کتنی وعید ہیں غیبت کی۔ تو یہ سارے معاملات واقعی سفر میں ہو رہے ہوتے ہیں۔ مسلمان کو تو کتنا خوبصورت پیغام دے دیا گیا کہ مسلمان اسلام کی خوبصورتی میں سے یہ ہے کہ وہ لا یعنی کاموں میں پڑتا ہی نہیں مسلمان نا، اس کے لیے لا یعنی کام فضول سے تو اس کا تعلق ہی نہیں ہے، تو پھر یہ گناہ والے تو پھر اور معاملہ الگ ہے۔ دیکھیں اگر ذہن بن جائے نا ثاقب بھائی کہ میں بس جو ہے نا میں نے اپنا ہر قدم اس طریقے سے اٹھانا ہے کہ وہ آخرت کی تیاری کے لیے ہو۔ دیکھیں جب بھی جو بزنس مین ہوتا ہے نا، یا جو اپنا تاجر ہوتا ہے، یا جس کا جو بھی کام ہوتا ہے، وہ یقین کرے جب بیٹھ رہا ہوتا ہے نا، جیسے کنٹینٹ کریٹرز ہوتے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے نا، تو اگر وہ کہیں کوئی چیز دیکھ بھی رہے ہوں گے نا، کوئی پلر بھی دیکھ رہے ہوں گے، ان کے دماغ میں کنٹینٹ آ رہا ہوگا، اس پہ کیا کنٹینٹ بن جائے گا۔ اچھا اسی طرح جو بزنس مین ہوگا وہ بیٹھا ہوگا تو اس کے دماغ میں یہ آ رہا ہوگا اس سے پیسے کیسے کما سکتا ہوں۔ ایک ہی چیز ہے لیکن مختلف انداز میں دیکھا جا رہا ہے۔ ہاں وہ جب وہ بزنس کے دماغ سے دیکھ رہا ہے تو اس کو اب جہاز میں ہی بیٹھا ہوا ہے تو سامنے کے اسکرین میں بھی بزنس اس کو نظر آ رہا ہے، یہاں سے 2 پیسے میں کیسے کما لوں گا، یہاں کیا حساب کتاب بن جائے گا میرا۔ اسی طریقے سے بینگ اے مسلم، جب ایک مسلمان ہے تو اس کا بھی دماغ 24 گھنٹے یہ چلنا چاہیے، یعنی اگر وہ سوئے تو سونے سے پہلے بھی وہی ہے نا کہ اگر اس نیت کے ساتھ کوئی شخص ہوتا ہے کہ میں صبح نماز فجر کے لیے اٹھوں گا اور میں اس نیت کے ساتھ سوتا ہوں کہ عبادت میں قوت حاصل کروں گا، اور اس نیت کے ساتھ میں سوتا ہوں کہ میں جب ٹھیک ہوں گا تو رزق حلال کماؤں گا، یعنی کتنی خوبصورتی اسلام کے اندر اس نیت کے ساتھ وہ ایک آرام کر رہا ہے، یعنی وہ سو رہا ہے، موجیں لگی ہیں اس کی، لیکن اس کا جو ہے نا ثواب کا میٹر چالو ہے۔ میں یہاں پر آپ کو نا ایک مدنی چینل کے ناظرین کو ایک روایت سنانا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے چونکہ بات کی نا جب سفر میں بندہ فضولیات سے بچتا ہے اور زبان، اللہ کرے کہ ہمارے سفر میں اللہ کی ذکر سے تر ہو جائے، اس کا فائدہ کیا ہوگا، آپ کو کیا ملے گا؟ سنیں حدیث پاک، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا پیارا فرمان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص سفر کے دوران اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ رکھتا ہے، اس کے ذکر میں مشغول رہتا ہے، یعنی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سفر کرتا ہے، سبحان اللہ، اللہ اس کے لیے ایک محافظ فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے، اور فرمایا جو بیہودہ شعر و شاعری اور فضول باتوں میں مصروف رہے تو اللہ اس کے پیچھے ایک شیطان لگا دیتا ہے۔ اب ہم دیکھیں ہم اپنے سفر میں
کیا اپنے ساتھ شیطان کو رکھنا چاہتے ہیں یا ایک محافظ فرشتے کو؟ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ محافظ فرشتہ ہو جو آپ کی حفاظت کرے اللہ کی اذن سے، تو وہ کیا ہوگا؟ آپ کریں گے کیا؟ آپ اللہ کا ذکر کریں، آپ کی توجہ اللہ کی ذات کی طرف ہو، اللہ تعالیٰ کی کچھ چیز دیکھیں بھی تو اللہ تعالیٰ کی یاد میں گم رہیں۔ جیسے ہمارے قربان بھائی توجہ بھی دلا رہے ہیں، کچھ بھی دیکھ رہے ہیں نا، ظاہری بات ہے جب نگاہ پڑے گی، آپ نے کوئی آبشار دیکھی ہے تو کیا اس میں آپ صرف اس کے حسن میں گم ہے؟ آپ اس کو حسن دینے والے خالق کی قدرت میں کیوں نہیں گم ہوتے ہیں جس نے اس آبشار کو حسن بخشا ہے؟ آپ نے درخت کی بلندی تو دیکھی ہے کہ یہ کتنا بڑا بلند ہے، ارے واہ 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 کتنا بلند درخت ہے، آپ یہ کیوں نہیں دیکھ رہے کہ اسے بلندی دینے والا کون؟ یہ آپ نے کوئی پھلدار درخت دیکھا ہے، آپ نے پھولوں کو دیکھا ہے، پھولوں کی خوشبو کو محسوس کیا ہے، کائنات کا حسن دیکھا ہے، تو آپ یہ کیوں نہیں دیکھ رہے اس کائنات کا حسن دینے والا کون؟ اللہ ہے۔ جب آپ کی نظر اس انداز میں دیکھے گی، اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف لگی رہے گی، پھر آپ کہیں گے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، کوئی تو ہے جو ان پھولوں میں خوشبو ڈال رہا ہے، کوئی تو جو ہے کہ جو ان پھولوں کی پتیوں کو اتنا پیارا سجاتا ہے، سنوارتا ہے، کوئی تو ہے کہ جو کانٹوں کے اندر پھول کو زندگی بخشتا ہے، کوئی تو ہے جو بڑے بڑے پہاڑ کا خالق و مالک ہے۔ کون ہے؟ میرا اللہ ہے، میرا اللہ ہے۔ آپ اللہ 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 اس ذکر میں، اس تصور میں اپنے سفر کو جاری رکھیں گے، اللہ آپ دیکھیں اللہ پر کیسا کرم فرماتا ہے۔ ابراہیم بھائی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں سے میں یہ چاہوں گا کہ سفر کے حوالے سے جب سفر کریں تو کن کن تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے، کون سی ایسی تعلیمات ہیں جن کو ملوث خاطر رکھا جائے، چند آپ بھی بیان فرمائیں۔ جی قبلہ شاہ صاحب، نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ کے جو آج ہم نے سفر کے احوال سنے، ان میں سے یقینی سی بات ہے نبی کریم علیہ افضل ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں، تو سیکھنے کو سافزار امت کی تعلیم کے لیے اس میں بہت کچھ اسباق موجود ہیں۔ ابھی ہم نے تو تمام جو اسفار ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، وہ تو ہم اس مختصر وقت میں بیان نہیں کر پائے۔ جو طائف کا سفر ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، حضور تبلیغ دین کے لیے تشریف لے کر کے گئے، اور پھر وہاں سے جو ایک معاملہ ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے جو ہے وہ کچھ نوجوان لگا دیے گئے، اور پھر جو ہے وہ ظلم و تشدد کی وہ داستان رقم کی گئی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف دی گئی، یہاں تک کہ پتھر مارے گئے اور آپ کے نالین اقدس خون سے بھر گئے۔ تو یہ ہمارے لیے سیکھنے کے لیے ہے کہ ہم جو ہے وہ اگر تبلیغ دین کی راہ میں اگر ہمارے سامنے کچھ مشکلات کھڑی ہوں تو ہم صبر کا دامن تھامے رکھیں اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت کو اپنے سامنے رکھیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم سفر کریں کون کون سی چیزوں کو ملوث خاطر رکھیں؟ مثلا جانے سے پہلے ہم نے وضو کرنا ہے، 2 رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں، دعائیں پڑھنی ہیں، یہ انداز بھی تو اپنایا جا سکتا ہے نا ابراہیم بھائی؟ جی جی یقینی طور پر یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو سفر ہیں ان کے احوال احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہیں۔ جی، سفر کی دعائیں بھی موجود ہیں، سواری پر بیٹھنے کی دعائیں بھی موجود ہیں، جی، اور جو اذکار نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا کرتے تھے وہ بھی موجود ہیں۔ اور معمول مبارک یہ تھا کہ جب آپ سفر سے تشریف لایا کرتے تھے تو گھر تشریف لانے سے پہلے آپ مسجد تشریف لے جاتے تھے اور 2 رکعت نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ تو اس کے اندر یہ ہے کہ ہمیں اگر کوئی سفر درپیش ہے بھی تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی عبادت اور یاد خدا ساتھ رہے۔ اور ایک معمول مبارک ایک جو ترغیب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث میں یہ ملتی ہے کہ اگر ہم کسی سفر سے واپس آ رہے ہیں تو اپنے اہل خانہ کے لیے کوئی تحفہ بھی لے کر آئیں۔ یہاں تک کہ ارشاد فرمایا کہ اگرچہ یعنی یہ ایک جو ہے وہ ترغیباً اور تغلیباً ارشاد فرمایا کہ اگرچہ اپنے دامن کے اندر کوئی پتھر ہی بھر کے لے آؤ، اب یقینی طور پر کوئی ایسا کرے گا نہیں، لیکن کوئی نہ کوئی چیز اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے جو ہے وہ تحفے کے طور پر بندہ لے کر آئے تو انشاءاللہ ان کو بھی خوشی میسر ہوگی۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ آپ کی اجازت سے چند ایک مدنی پھول میں بھی عرض کر دیتا ہوں۔ ایک تو سفر جب شروع فرمائیں، اللہ پاک توفیق دے تو اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر کے جائیں، استغفار کر کے جائیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے تجدید ایمان ہم کر کے جائیں۔ پھر سفر کی ابتدا کس دن ہو؟ جمعرات کا ذکر ہے، نبی پاک علیہ السلام نے جو غزوہ تبوک کے لیے جو سفر جس دن کا انتخاب فرمایا وہ جمعرات کا دن تھا، اور آپ علیہ السلام جمعرات کے دن روانہ ہونے کو، سفر کرنے کو حضور پسند فرماتے۔ رات میں سفر کیا جائے، دن میں یا رات میں سفر کریں تو سبحان اللہ، نبی پاک علیہ السلام
رات کو سفر فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں رات کو سفر کیا کرو کیونکہ رات کو زمین لپیٹ دی جاتی ہے۔ پھر جب سفر کریں آپ 2-3 افراد ہوں تو ایک کو اپنا امیر بنا لیں، اس قافلے کا امیر بنا لیں، پھر ان کی اطاعت آپ پر لازم ہو جائے گی۔ پھر دوران سفر ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت دیتے رہیں، انشاءاللہ آپ کا سفر بھی خوشگوار ہوگا۔ اور پھر حالت سفر میں آپ سفر میں سبحان اللہ دعا کیا کریں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 3 قسم کی دعائیں مستجاب ہیں، قبول ہیں، سبحان اللہ، یہ حضور فرما رہے ہیں 3 طرح کی دعائیں مستجاب ہیں، یعنی ان کی قبولیت میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ نمبر 1 مظلوم کی دعا، مظلوم کی بد دعا سے ہم نے بچنا ہے۔ مظلوم کی دعا ہے، یہ اس کی قبولیت ہی قبولیت ہے، اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ دوسرا مسافر کی دعا، اور تیسرا ہے باپ کی اپنے بیٹے کے لیے دعا۔ یہ 3 دعائیں ہیں جو قبول ہی قبول ہے۔ اپنی اولاد کے لیے بھی آپ دعا کیا کریں، اور جب سفر پہ جائیں خصوصیت کے ساتھ دعا کیا کریں۔ انشاءاللہ جب یہ عمل ہمارا رہے گا تو اللہ نے چاہا تو آپ دیکھیے گا کہ دوسروں کے حق میں آپ جب دعائیں کریں گے تو اللہ یہ آپ کے حق میں بھی پوری فرمائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر ہجرت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو امانتوں کا بڑا اہتمام فرمایا تھا، امانتیں واپس ہو، تو قرضہ جو ہے نا وہ بھی اگر ممکنہ صورت میں وہ ادا، اگر کسی پر قرض ہے آپ قرض ادا کر کے جا سکتے ہیں، حسن اخلاق کے پیکر بن کر رہیں، حضور کی اداؤں کو اپناتے رہیں، انشاءاللہ سرخریاں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آج کا یہ پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک، مصطفیٰ خیر الورا، سرور ہر دوست اپنے آنچھوں کا تصدق، ہم بدوں کو بھی حق درود تم پہ بھیجے، تم مدام مسکو سرا، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل کشا ہو، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک۔ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی